واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العلي العظيم सुभान अल्लाह। तिलावत कलाम पाक समात फरमा चुके हैं। हज़रत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनेंगे। रुकन शुरा हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ भाई अगर मौजूद हैं तो ज़रा विंडो में ज़ियारत करवाएं रुकन शुरा की। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल हबीब भाई आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अब्दुल हबीब भाई आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हम ज़ियारत कर रहे हैं आपकी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कैसे हैं आप सलमान भाई, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। मरहबा। बड़ा मुजाहदा है हुजूर आपका और बड़ी काविश है और बड़ी कोशिश है और बड़ी कुर्बानी है माशाअल्लाह। आपके यहाँ इस वक्त क्या है हुजूर? सलमान भाई आपको मैं प्रॉपर नहीं सुन पा रहा हूँ। आपकी आवाज़ कुछ मुझे कट कट के आ रही है। मेरा ख्याल है कि मस्जिद के क्या लगे इसको बेहतर करेंगे। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है जी। जरा मुझे सलमान भाई की आवाज़, मेरे कारी साहब की आवाज़ तो ठीक आ रही थी, सलमान भाई की आवाज़ जो प्रॉब्लम है।
بہرحال الحمدللہ اس وقت ہم مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں ہیں، اور آپ کئی بار سلسلے کے لیے ارشاد فرماتے رہتے ہیں، تو آج میں نے سوچا کہ پہلے مکہ پاک کی فضاؤں سے حاضری ہوگی تو آپ کی بھی، آپ کے منچ پہ موجود عاشقان رسول کی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کی بھی دلجوئی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کچھ الفاظ بولے ہیں، ان وہ الفاظ میں نے کیوں بولے ہیں، جب آپ کا جواب آئے گا تو پتہ چلے گا کہ الفاظ کیوں بولے ہیں، ناظرین کو بھی اس کی سمجھ آ جائے گی۔ آپ یہ بتائیں، آپ ابھی جو ہے وہ آپ کے یہاں وقت کیا ہو رہا ہے ابھی؟ سلمان بھائی ابھی نام جی لبیک حضور، آپ ایسا کریں مدنی پھول عطا فرمائیں، ہم آپ کے مدنی پھول سن لیتے ہیں۔ غالباً گفتگو شاید ابھی نہیں ہو پائے گی، ویڈیو بھی آپ کی جو ہے وہ ہمارے پاس فریز ہی آ رہی ہے، یعنی اس میں بھی وہ نئی زیارت نہیں ہو رہی۔ میں آپ کو سن نہیں پا رہا ہوں سلمان بھائی، آپ میرا خیال ہے نعت شریف کی طرف چلیں، میں جب آواز ٹھیک ہو جائے گی تو میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، جی صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک بار پھر کرم شہ خیر الانام ہو، پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو، اور ہو آنا جانا میرا مدینے میں عمر بھر، آخر میں زندگی کا وہیں اختتام ہو، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے
رخ کی بہار آنکھوں میں، وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کروں، وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کروں، انہی کا جلوہ رہے آشکار آنکھوں میں، انہی کا جلوہ رہے آشکار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نہ رہے روئے یار آنکھوں میں۔ جی عبدالحبیب بھائی تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ ایسا صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ جی جی بالکل سن پا رہا ہوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے کچھ الفاظ کہے ہیں آپ کے حوالے سے، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں ٹائم کیا ہو رہا ہے جی، آپ کے یہاں؟ ہمارے یہاں اس وقت 6:25 ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ میں۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کب سے جاگ رہے ہیں حضور؟ یہ سب نہ پوچھیں تو بہتر ہے نا بھائی؟ بتا تو دیں، آپ بتائیں تو صحیح، میرا وہ جو میں نے کچھ کہا ہے نا اس کا جواب آ جائے گا انشاءاللہ۔ ظہر کے لیے اللہ 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 اللہ، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی سے وابستہ مبلغین اور ہمارے جو ذمہ داران ہیں، ہمارے اراکین شورا، یہ ہمارے لیے زبردست مثال ہیں۔ کل ظہر سے جو ہے وہ جاگ رہے ہیں اور مختلف ایکٹیویٹیز بھی جو ہیں وہ جاری ہیں، اور پھر مکہ پاک میں بھی ہیں۔ ابھی صبح وہاں 6:25 کا ٹائم ہے، 6:26 ہو گئے بلکہ ابھی، اور ہمارے ساتھ بھی ہیں۔ سگیری موضوع ہے ہمارا پڑوسیوں کے حقوق۔ کچھ اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائے، بلکہ میں یہ چاہوں گا اس کی جو ایک اسپیسیفک ڈائمنشن ہے اس موضوع کی، وہ سفر حج کے دوران بھی بنتی ہے۔ جیسے حاجی جائیں گے تو اس میں بھی ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں، کچھ ساتھ کے خیموں والے لوگ ہوتے ہیں، تو ایک حاجی کا انداز اپنے ان پڑوسیوں کے ساتھ جو کچھ دن کے لیے اس کے ساتھ اٹیچ ہوئے کیسا ہونا چاہیے، کیسا ہوتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے، کیا فرمائیں گے آپ؟
ہاں جزاک اللہ خیرہ. یقیناً اس کو پڑوسی تو نہیں کہیں گے مگر رفیق سفر ضرور کہیں گے, اور صحبت کا بھی کچھ حق ہوتا ہے. لیکن جو سفر حج ہے اس کی تو یہ سمجھیے کہ پوری کی پوری بساط اور پوری بات ہی الگ بن جاتی ہے, کیونکہ روایتوں میں مفہوم ملتا ہے کہ اس سفر میں فرشتے بھی بھیجے جاتے ہیں انسانی صورت میں حاجی کو آزمانے کے لیے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے برابر میں جس کا کمرہ ہے یا ہمارے ساتھ جو سفر کر رہا ہے کہیں وہ ہماری آزمائش کے لیے ہی نہ ہو. میری آواز پراپر آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل بالکل, یہ وائس بھی آ رہی ہے, ویڈیو بھی آ رہی ہے الحمدللہ. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اس میں تو حاجی کو تو ویسے ہی قرآن پاک کا حکم بھی ہے کہ اس میں لڑائی نہیں کرنی, اس میں گناہ نہیں کرنا ہے. تو یہ لڑائی کا جو عنصر قرآن میں بھی منع کیا گیا, احادیث میں بھی اس کو سمجھایا گیا. تو اس سفر میں جو ہے نا وہ واقعی انسان بعض اوقات چڑچڑا ہو جاتا ہے, بعض اوقات گھر سے چونکہ دور رہنے کی عادت نہیں ہوتی, اپنی پسند کا کھانا نہیں ملتا, اپنی پسند کا بعض اوقات آرام نہیں ملتا, تو مزاج میں چڑچڑا پن ہوتا ہے, اس میں بہت ساری لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو ہمیں یقیناً اپنے رفیق سفر کا خیال رکھنا ہے. بلکہ میں ابھی پچھلے دنوں حج تربیتی اجتماع ہوا تھا, تو اس میں حج کی نیتوں کو جب پڑھ رہا تھا رفیق الحرمین میں, ضرور پڑھیں ہمارے عازمین جو جانے والے ہیں, سفر پر جانے والے ہیں, کہ اس میں جو امیر سنت پہ 56 نیتیں لکھی نا, تو اس میں اسے جا بجا یہ لکھا کہ اپنے ساتھیوں پر شفیق بنوں گا, مہربان بنوں گا, لڑائی جھگڑے سے بچوں گا, خیر خواہ بنوں گا, نرم بنوں گا. اور اس میں ایک بڑی خوبصورت بات اور لکھی تھی کہ توشہ سفر زیادہ لے کر چلوں گا تاکہ اپنے رفقائے سفر پر خرچ کروں گا, انہیں پیش کر دوں گا. سبحان اللہ. تو یہ حج مبرور کی نشانیوں میں بھی لکھا کہ بندہ سفر میں کھانا کھلائے, محبت سے لوگوں کو پیش آئے. بڑا اچھا خیر آپ نے سوال کر لیا, کیونکہ چند دنوں کے بعد حج کی فلائٹ شروع ہونے والی ہے. تو یہ سفر تو خیر خواہی کا سفر ہے, نرمی کا سفر ہے, اور اس نیت کے ساتھ ایک آج سفر ہو کہ ہم اپنے رفقا کے ساتھ دینے والے بنے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی شاپنگ کر رہے ہوں گے حاجی حضرات, تو اگر میں نے چپل کی جوڑا لینا ہے تو کیا یہ اچھا ہو کہ میں اس نیت سے 2-3 جوڑے لے لوں کہ اگر میرے ساتھ کسی کا چپل ٹوٹ گیا یا کھو گیا تو اسے پیش کر دوں گا. ایک احرام کی چادر ایکسٹرا رکھ لیتا ہوں, میرے کسی ساتھی حاجی کا اگر احرام گم ہو گیا یا خراب ہو گیا تو اس کو پیش کر دوں گا. تو بہت ساری چیزیں سوچی جا سکتی ہیں. دوائیاں ہیں جو روزمرہ کی دوائیاں ہیں, اس نیت سے رکھ لوں کہ چلو کسی کا پیٹ خراب ہو گیا, ایک دوائی میں بھی پیش کر دوں گا. سر میں درد ہوا تو وہ پیش کر دوں گا. بام لگایا جاتا ہے تھکن میں, تو بام لے لیا کہ میں کسی حاجی کے پیر پہ لگا دوں گا, کسی کے سر پہ لگا دوں گا. اتنی اچھی نیتیں زیادہ ہو سکتا ہے ضرورت بھی نہ پڑے, لیکن یہ چیزیں میرا رکھنا شامل کرنا یہ میرے لیے برکت کا اور نیت کا ثواب مل جائے گا. جی یہ باتیں جو حضور جو آپ مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں یہ واقعی بڑے حسین اور بڑے زبردست مدنی پھول ہیں, لیکن یہاں عمل کا ذہن جو ہے وہ کیسے بنے. ہم تو یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ حاجی آپس میں گتھم گتھا ہو گئے, یعنی لڑائی اور مار کٹائی کا ماحول شروع ہو گیا. آپ کے بھی مشاہدات ہوں گے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو ایک طرف تو یہ انداز بنا ہوا ہے, دوسری طرف آپ یہ بتا رہے ہیں, تو وہ جو مزاج میرا بنا ہوا ہے, وہ جو انداز میرا بنا ہوا ہے, وہ کیسے تبدیل ہو جائے گا کچھ دنوں کے اندر اندر؟ دیکھیں یہ بات تو طے ہے کہ ہم جب ٹریول کرتے ہیں نا, وطن سے جہاز میں بیٹھتے ہیں, تو یقیناً گھر بار کو پیچھے چھوڑ آتے ہیں, کاروبار کو پیچھے چھوڑ آتے ہیں, عادتیں پیچھے نہیں چھوٹتی ہیں, عادتیں ساتھ ہی آتی ہیں. اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے وہی اپنی عادتوں کو تبدیل کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جہاز ٹیک آف پاکستان سے ہوگا اور عرب شریف کی سرزمین پر اترے گا تو میرا مزاج تبدیل ہو جائے گا. یقیناً ماحول کا تقدس ضرور اثر انداز ہوتا ہے, لیکن انسان کو اپنی عادتیں پہلے بدلنی ہوگی. کل ہی مفتی قاسم صاحب اور ہم طواف کر رہے تھے, تو طواف کے دوران یہ گفتگو ہوئی اور میں نے ایک مسئلہ پوچھا, تو مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ اور دل پر جس کو کہتے ہیں نا اثر انداز ہونے والی بات ارشاد فرمائی کہ جن لوگوں کی بد نگاہی کرنے کی عادت اپنے وطن میں بھی ہے, جن لوگوں کی عورتوں کے چہروں پر نظر ڈالنے کی وطن میں عادت بنی, بلکہ معاذ اللہ ایسے لوگ بھی ہیں جو موقع تلاش کرتے ہیں, تو وہ طواف کے عالم میں آ کر کیسے بچتے ہوں گے کہ جب دنیا بھر کی خواتین یہاں موجود ہیں اور ان کے چہرے بھی کھلا رکھنے کا احرام کی حالت میں حکم ہے. تو یہ عادت اللہ تعالیٰ جن کو نصیب کرے اپنے وطن میں, کہ جو اپنے وطن میں نیچی نگاہیں کرتے ہیں, عورتیں سامنے آ جائیں تو نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں, تو طواف کے دوران یہاں اپنی نگاہوں کی حفاظت ہو سکے گی. لیکن جو یہاں بد نگاہی کرے گا, جو یہاں آ کر گناہ کرے گا, تو ذرا سوچیں کہ یہاں تو ادب کا مقام ہے, اللہ کا گھر ہے, تو پھر عذاب بھی اتنا ہی شدید ہوگا. تو حاجیوں کو اپنی عادتوں کو وہی بدلنا ہوگا. اور بار بار جو ہمیں مدنی ماحول میں آنے کا کہتے ہیں, مدنی قافلوں میں سفر کا کہتے ہیں, یہ بیسیکلی حج کی ٹریننگ ہے. لیکن میں کل پرسوں ایک وہ پڑھ رہا تھا
ایک حج جو ہمارا کیا کہتے ہیں منسٹری آف حج کی طرف سے ایک نیوز لیٹر کہنے وہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ حج پر جا رہے ہیں تو کچھ ورزش کر کے جائیں، حج پر جا رہے ہیں تو کچھ واکنگ کرنے کی عادت کر کے جائیں، کیونکہ آپ وہاں اتنا نہیں چل سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے، سمجھ آنے والی بات ہے، مگر حج پر جا رہے ہیں تو نیچی نگاہیں رکھنے کی عادت کر کے بھی جائیں، حج پر جا رہے ہیں تو نرمی کی عادت اپنا کر بھی جائیں، حج پر جا رہے ہیں تو کچھ صبر کی عادت بھی اپنا کر جائیں. ٹھیک ہے نا، ورزش نہ کر کے گئے اور پیدل نہ چل سکے تو وہ تو اپنی جان کو پرابلم ہوگا نا، لیکن اگر غصے کی، گالی گلوچ کی، بدنگاہی کی، لڑائی جھگڑے کی عادت ہوئی تو آخرت برباد ہو جانی ہے. صحیح فرما رہے ہیں. حضور پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہونا چاہیے یہ بتائیں، بلکہ اس کو بھی مدنی پولیس کے بعد میں لیں گے. ایک واقعہ کوئی ایسا بھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا، ماشاءاللہ مسلسل سعادت ملتی ہے آپ کو، ہر سال ہی حج کی سعادت پاتے ہیں آپ نے کوئی دیکھا ہو آپ کہیں سے گزر رہے ہیں اور آپس میں حاجی ایک خیمے والے دوسرے خیمے والوں سے کوئی لڑ بھڑ رہے ہیں، یا کسی خاص جگہ پر کوئی ڈسٹریبیوشن کا پوائنٹ ہے وہاں پر کوئی لڑائی مار کٹائی کا معاملہ بنا رہے ہیں، کیونکہ لوگ پڑوسیوں سے بھی بہت لڑتے جھگڑتے ہیں، کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہو آپ نے؟ اصل میں میں نے عرض کیا نا کہ لڑائی جھگڑے کے معاملات تو نظر آتے ہی رہتے ہیں نا. بعض اوقات وضو خانے پہ لڑائی ہو جاتی ہے کہ کوئی لائن میں آگے آ کر لگ گیا، استنجا خانے پر لڑائی ہو جاتی ہے. اچھا، کیمپ کے اندر مینا عرفات میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ میری جگہ ہے، اے سی کے قریب یا پنکھے کے قریب جگہ پر لڑائی ہو جاتی ہے. تو بات وہی ہے جس کی عادتی لڑائی جھگڑے کی رہی، جس کی عادتی معاذ اللہ مار کٹائی کی رہی، تو وہ بیچارہ وہاں بھی کر جاتا ہے. آج یہ ضرور ہے کہ حرمین طیبین میں اگر لڑائی ہوتی ہے تو چھڑانے والے بھی آ جاتے ہیں، سمجھانے والے بھی آ جاتے ہیں، کسی نہ کسی کو یاد آ جاتا ہے کہ یار اس جگہ لڑائی کی نہیں ہے. لیکن جو آپ نے پڑوسیوں کی کہی نا سلمان بھائی، ایک بات سمجھنے والی ہے کہ پڑوسی تبدیل نہیں ہو سکتے. ہم گھر اتنی آسانی سے چینج نہیں کر سکتے. اب ہمیں پڑوسی سے دوستی ہی کرنی ہوگی. اگر ہم پڑوس میں ہی لڑتے رہے تو پھر ایک تو اس کے جو شرعی معاملات ہیں وہ الگ ہیں، آپ سکون کی لائف کیسے گزاریں گے؟ پڑوس والے سے دوستی ہی حل ہے. ویسے اگر آپ اپنی لائف کو اچھا گزارنا چاہتے ہیں، ورنہ اگر پڑوس سے لڑائی ہے، روز بچے لڑ رہے ہیں، دوسرے دن بڑے لڑ رہے ہیں، تو وہ لائف کتنی عجیب و غریب ہوگی. ہمارے اسلاف تو وہ ہیں کہ جن کے پڑوسی غیر مسلمان ہوتے تھے، ان کے حسن اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے، مگر آج ہم سے ہمارے مسلمان پڑوسی جو ہیں وہ پریشان ہیں. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. پڑوس کو اپنے بھائی کی طرح، اپنے فیملی کی طرح اگر ہم لے کر چلیں، اس کے خیرخواہ بن کر چلیں جو مسلمان پڑوسی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اپنی لائف بھی اچھی ہو جائے گی. جس کا پڑوس اچھا ہے نا اس کی زندگی اتنی اچھی ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات وہ ایسا فیملی ممبر والا معاملہ بن جاتا ہے کہ جس سے مصیبت کے وقت وہ ساتھ کھڑے رہتے ہیں، پریشانی میں وہ مددگار ثابت ہوتے ہیں. آپ نے اگر لڑائیاں کی ہوئی ہیں اور آپ گھر میں نہیں ہیں تو آپ بتائیے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہوگی تو پڑوس والا کیسے مدد کو آئے گا؟ لیکن اگر آپ نے پڑوس والوں سے محبت کا قائم رکھا ہوا ہے تو مشکل گھڑی میں سب سے پہلے پڑوسی کام آتے ہیں، کیونکہ وہ گھر کے قریب ہوتے ہیں. بالکل بجا فرمایا آپ نے. اور کوئی بھی پرابلم ہو تو سب سے پہلے پہنچنے والے ساتھ والے پڑوسی ہی ہوں گے. رشتہ دار تو آنے والے جو آئیں گے وہ بعد میں ہی آئیں گے. لیکن حضور دوسری بات بھی تو آپ دیکھیں نا کہ ہم کو تو حسن سلوک کرنا چاہیے. بڑی اچھی بات کہی آپ نے، بڑی پیاری بات کہی آپ نے. اسلام کی تعلیمات ہمیں یہی ہیں، لیکن اس میں بھی تو کوئی ایسے گیسٹ ہونے چاہیے کہ اس کی طرف ہم دیکھیں تو ہمارا دل کرے یار اس کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرتے ہیں، کوئی صلہ رحمی کرتے ہیں، کوئی کھانا کھلا دیتے ہیں، یا کوئی اور جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیتے ہیں. پڑوسی کے اندر بھی تو کوئی اتنے گیسٹ جو ہے وہ ہونے چاہیے. اور پڑوسی نہیں، اگر آنکھیں جو ہے وہ ماتھے پر رکھی ہوئی ہوں، ناک جو ہے وہ چڑھایا ہو، جو ہے وہ ماتھے پر بل جو ہے وہ اپنے رکھے ہوئے ہوں، اب ہم کیا اس کے ساتھ کریں گے؟ تو اپنے آپ کو پہلے بندہ بنائے تو صحیح اس قابل کہ اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. کیا فرمائیں گے آپ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہو تو؟ دیکھیں نا، آپ کے سوال میں ہی جواب موجود ہے. آپ نے کہا اپنے آپ کو اس طرح بنائے تو کوئی اس نے سلوک کرے. تو میں اپنے آپ کو اس طرح بنا لوں، سامنے والا خود ہی اس نے سلوک کر لے گا. اللہ 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 اللہ. میں اچھا ہو جاؤں نا، میں نرم ہو جاؤں تو مجھے دیکھ کر ہی اس سے سلوک کر لے گا. میں تحائف بھیجنا شروع کر دوں، میں مسکرا کر ملنا شروع کر دوں، میں جب گھر سے نکلوں اسے سلام کروں، اس کے گھر میں کوئی تکلیف ہو جائے تو پہنچ کر اس کی خیر خواہی کروں، کوئی بیمار ہو تو تیمارداری کروں، جنازے کا وقت آئے تو موت ہو جائے تو جنازے میں شرکت کروں. میں اچھا کرنا شروع کروں، میرے ساتھ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی پیاری بات کہی آپ نے. سب مکہ پاک کی فضاؤں سے کوئی نصیحت مجھے بتائیں کاشف بھائی. کالز ہیں تو ہم انشاءاللہ کالز بھی لیتے ہیں. میں نے ابتدا میں ہی عرض کیا تھا عبدالحبیب بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. کالز ہوں تو مجھے بتائیے گا. بہرحال حضور یہ بتائیں، ایک اور بات جو ہے وہ ہم کیے لیتے ہیں کہ عمومی طور پہ ہمیں لوگوں کا یہ بھی شکوہ جو ہے وہ سنائی دیتا ہے
کہ یہاں تو پتہ ہی نہیں کس کو کون رہتا ہے، کون ساتھ میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا. ایسا بے خبری کا معاملہ ہوتا ہے. کس کے گھر میں جنازہ ہو رہا ہے، کس کے گھر میں بچے کی ولادت ہو رہی ہے، کوئی ہوش ہی نہیں، کوئی خبر ہی نہیں. دنیا و ما فیہا سے بیزار بندہ اپنے ہی معاملات میں جو ہے وہ لگا ہوا چل رہا ہے. یہ روش کیسی ہے؟ اور اگر آپ اسلام کی تعلیمات دیکھتے ہیں اور اس انداز کو دیکھتے ہیں جو ایک بے اتنائی والا ہے، لاؤبالی پن والا ہے، تو یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، اس میں اسلام کی تعلیمات کی آپ نے جہاں تک بات کی، ماشاءاللہ کفیل مدنی بھائی اور دیگر اہم ذمہ داران موجود ہیں. مدنی پھول وہ دیں گے. احادیث کے ذریعے کہ وہ روایت اتنی مشہور ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے سامنے پڑوسیوں کے حقوق بیان کر رہے تھے. تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھا کہ کہیں نبی پاک وراثت میں بھی حصہ اعلان نہ فرماتے، یعنی اس طرح حقوق بیان ہو رہے ہیں. تو اسلام تو یہ کہتا ہے. اچھا، اب یہ جو نا بڑے شہروں میں یہ پرابلم ہو گئی ہے، ورنہ آج بھی چھوٹے شہروں میں، گاؤں گوٹھوں میں لوگ ایک محلے میں پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں. لیکن واقعی اب جو بلڈنگ بنی ہے اور اس طرح کا ماحول ہے، یہ بھی پرابلم دیکھا ہم نے کہ اب کئی دنوں بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے برابر میں رہتا ہے. کبھی لفٹ میں ملاقات ہوئی تو پتہ چلا اچھا آپ بھی ہماری بلڈنگ میں ہی ہیں، ورنہ برابر میں کون رہنے والا ہے اس کا بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے اس کی بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ با جماعت نماز پڑھنے کی فقدان. اگر سب با جماعت نماز پڑھے نا، چاہے وہ بلڈنگ میں مسجد ہو یا محلے کی مسجد ہو، تو ملاقات ہو کر پتہ چل جاتا ہے کون کون پڑوسی ہیں. اب نماز تو جمعہ کی پڑھنی ہے با جماعت یا عید کی نماز پڑھنی ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ میرا پڑوسی کون ہے؟ صحیح، بڑی پیاری بات کی ہے آپ نے. یہ بھی ایک حل بھی جو ہے گویا کہ سولوشن بھی عطا فرما رہا ہے. دوسری بات ضرور یہ بھی ہوتی ہے کہ جو بلڈنگز میں رہنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے عمومی طور پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اوپر سے اگر اوپر والی جو ہے رہائش والے وہ فروٹ کھا رہے ہیں، تو جیسے آج کل آم کا سیزن ہے، اگر اب وہ آم کھا رہے ہیں، مینگو کھا رہے ہیں، تو اس کے چھلکے جو ہے وہ نیچے پھینک رہے ہیں. اب وہ نیچے وہ بیچارے کسی کے گھر کی بالکونی میں گر رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے، یہ معاملہ آگے ہے. سردیوں کے موسم میں مونگ پھلی کھا رہے ہیں تو بھی چھلکے اوپر سے نیچے پھینک رہے ہیں، یا بچوں کی جو نیپیاں ہیں یہ اوپر سے نیچے پھینک رہے ہیں. تو جو بیچارہ جس کا گھر نیچے ہوتا ہے تو وہ کس طرح سفر کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی آپ بخوبی جو ہے وہ جانتے ہوں گے. اور ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جو نیچے بلڈنگ کے گھر، جو نیچے گھر ہوتا ہے وہ ڈی ویلیو بھی ہوتا ہے، یعنی اس کی ویلیو جو ہے وہ اوپر والے گھر سے تھوڑی کم بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے جو کچرا اوپر سے آئے گا وہ نیچے اسی کے گیٹ کے سامنے جو ہے وہ گرے گا. کیا فرمائیں گے آپ؟ آپ خود ہی فرما رہے ہیں کہ یہ واقعی کتنی بری بات ہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے. بہرحال ایسا اب کم ضرور ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اب بلڈنگ میں چونکہ جہاں مینٹیننس وغیرہ ہوتی ہے وہاں یہ کچرا وغیرہ نہیں ہوتا، لیکن برابر پڑوس کے یہاں کچرے کی تھیلی کو پھینک دینا، اپنے گھر کو صاف کر کے دوسرے کے گھر کو گندا کر دینا. حضرت مالک بن دینار کا واقعہ کیسا شاندار ہے کہ وہ آتش پرست آپ کے جو ہے وہ گھر پر گندگی گرایا کرتا تھا اور آپ اسے پانی بہا کر دھو دیا کرتے تھے، اور ایک بار دستک دے کر کہتا ہے حضور اتنے دنوں سے گندگی گرا رہا ہوں، آپ کو برا نہیں لگتا؟ تو آپ نے فرمایا برا تو لگتا ہے، مگر اسے میں پانی بہا کر دھو دیتا ہوں کیونکہ ہمارے اسلام کی تعلیمات ہوئی ہیں. اسے کیا شاندار جملہ کہا کہ حضور اس گندگی کو بعد میں دھوئیے گا، میرے دل کی گندگی کو پہلے صاف کیجیے، کفر کی گندگی کو صاف کیجیے، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. یہی ہم سب کے لیے میسج ہے کہ ہمارے ساتھ رہنے والے ہم سے مطمئن ہیں، خوش ہیں یا ہم سے ناراض ہیں. بس یہ ہم سب اللہ کرے کہ آج کے سلسلے کی برکت سے سیکھ جائیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اور بھی مبلغین تیاری کر کے آئے ہوں گے اور بہت ساری روایات بھی آج بیان ہوں گی، تو انشاءاللہ مبلغین کی طرف چلتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے انشاءاللہ. بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. آپ سب مبلغین کی بارگاہ میں کھڑا. مکہ پاک کی فضاؤں سے آج کا پیغام، کوئی نصیحت ارشاد فرمائیں. ہائے مکہ پاک کی فضا. آج تو پڑوسیوں کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے، اور آج الحمدللہ ہمارا رات کو مجلس حج عمرہ عرب شریف کا مدنی مشورہ تھا. مختلف شہروں سے اسلام بھائی آئے تھے. ماشاءاللہ یہاں حج کے معاملات کیسے دیکھنے ہیں، حاجیوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. ایک میسج دے دیتا ہوں چلیں آپ کے ذریعے کہ جتنے دعوت اسلامی کے ذمہ داران اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دنیا بھر سے اس سال حج پر آ رہے ہیں، وہ اپنا کانٹیکٹ مدنی مرکز سے کریں اور اپنا آپ پیش کریں کہ یہاں لاکھوں حاجی ہوتے ہیں. ان لاکھوں حاجیوں کی تربیت کے لیے دعوت اسلامی والے بھی موجود ہیں. آپ بھی یہاں آ کر ساتھ دیجیے گا تو مل جل کر انشاءاللہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کیا خدمت کرنی پڑے گی؟ برتن دھونے پڑیں گے، کپڑے دھونے پڑیں گے، کھانا پکانا پڑے گا، ان کے جو ہے وہ خیموں کی صفائی کرنی پڑے گی. کیا کیا خدمت کرنی پڑے گی یہ بھی بتا دیں تاکہ بندہ یہ بھی ذہن بنا کے آ جائے. یہ ساری خدمتیں کرنے کو مل جائیں تو ذرا سوچیں مہمان کس کے ہیں، کس کے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں. کسی حاجی کے کپڑے ہی دھو دیے تو کیا بات ہے،
بہرحال یہ سب خدمتیں نہیں ہوتی. انہیں کچھ احرام کا طریقہ سکھائیں گے, کچھ حج کی باتیں بتائیں گے, من عرفات کے آداب بتائیں گے, پھر جو آپ نے نرمی اور محبت کی بات کی ہے وہ بتائیں گے انشاءاللہ. ویسے ایک بات ہے, میں اپنے تجربے کی بات عرض کرتا ہوں سلمان بھائی, میں نے دیکھا ہے جن لوگوں نے حاجیوں کی خدمت کی ہے نا, ان کو بار بار بلاوا ضرور ملتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چلیے یہ فارمولہ بھی دے دیتا ہوں, جو چاہتے ہیں کہ بار بار بلاوا ملے, اگر نہیں بھی آ رہے حج پر تو حاجی کے ہم جا کر حاجیوں کی خدمت کرنا شروع کر دیں, مبلغین کا ساتھ دینا شروع کر دیں, جہاں جہاں تربیت اجتماع ہو رہے وہاں جا کے اپنی کچھ خدمات دیں. کیا معلوم یہ اللہ کے مہمان جا کر آپ کے لیے دعا کریں اور آئندہ سال آپ بھی ان کے ساتھ لبیک پڑھتے ہوئے حج پر حاضر ہو جائیں. اللہ اللہ اللہ, سبحان اللہ. بہت شکریہ سگیری آپ کے وقت کے لیے, جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ رکن شورا نے بڑے پیارے انداز میں مدنی پھول عطا فرمائے ہیں, اور کافی چیزیں ہم جو ہے وہ ان کو شامل کر ہی چکے ہیں. حضور ہمسائے تکلیف دینے والے ہوتے ہیں, ہمیں تو اس نے سلوک کرنا ہی چاہیے. کوئی مدنی پھول جو تکلیف دینے والے ہیں ان کو بھی تو عطا ہونے چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں روایات اور حکایات کے اعتبار سے دیکھیں, جیسے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ, اس کے اندر یہ ملتا ہے کہ پڑوسی کے تکلیف پر صبر کیا گیا. اور دوسری جانب جو روایات ہیں یا جو آپ نے جو واقعہ سنا ہے باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا, اس میں یہ ملا کہ ہم پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں. تو دونوں چیزیں ہیں. اولاً تو یہ کہ ہم اپنے طور پر حسن سلوک کریں, ہم اس کے حقوق ادا کریں. اور حقوق کی ادائیگی میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام حقوق کی ادائیگی کا حکم اس طور پر نہیں دیتا کہ وہ تمہارے ساتھ کرے تو تم بھی کرو, نہیں, بلکہ تم پر یہ حق ہے کہ تم ادا کرو, دوسرا ادا کرے یا نہ کرے. اگر وہ دوسرا ادا کرے گا تو تمہارا حق ادا کرنا اس کا بدل ہو جائے گا, عوض ہو جائے گا. اسلام تو عوض تمہیں دنیا میں نہیں بلکہ جنت جو ہے وہ عوض میں دیتا ہے. سبحان اللہ. تو لہٰذا حقوق کی ادائیگی ہمیشہ, چاہے رشتہ داروں کے حقوق ہیں, والدین کے حقوق ہیں, کسی کے بھی حقوق ہیں, اس طور پر ادا کرے کہ سامنے والا نہیں بھی کر رہا جب بھی میں کروں. حدیث میں فرمایا سل من قطع کا, کہ جو تم سے قطع تعلقی کرے اس سے جوڑو. تو اصل جو ہے وہ حسن اخلاق اور اسلام کی تعلیمات یہ ہیں. تو اگرچہ ہمارا پڑوسی ہمارے ساتھ برائی سے پیش آ رہا ہے, ہم اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں. ایک دن وہ آئے گا کہ آپ کی اچھائی سے متاثر ہو کر وہ بھی آپ کا گرویدہ ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ اگر اس کی طرف سے کوئی پریشانی ہے, تکلیف ہے, تو اس کے اوپر ہم صبر کریں, بجائے اس کے کہ ہم جھگڑا کریں یا ہم جو ہے وہ محلے کے اندر شور شرابہ کریں. تو ایک وقت آتا ہے کہ محلے کے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بس اس کا کام ہی شور شرابہ کرنا ہے, جھگڑالو ہے یہ. پھر آپ سے کوئی جو ہے وہ رسم و رواج, راہ و رسم رکھنا جو ہے وہ گوارا ہی نہیں کرتا, ہر کوئی جو ہے وہ آپ سے کٹ کر چلتا ہے. تو دینی اعتبار سے بھی نقصان اور دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہے اس بات کا کہ اگر ہم صبر نہ کریں یا حقوق ادا نہ کریں. اب ایک حقوق تو ہے دنیاوی اعتبار سے, یہی کہ آپ نے اس کو تکلیف نہیں دی, اس کے گھر پہ کچرا نہیں ڈالا, یا جو ہے وہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. بہت یعنی فی زمانہ جو حقوق کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں وہ کچھ زیادہ بڑھ گئے ہیں, ان معنوں میں کہ پہلے گھر برابر برابر میں ہوا کرتے تھے, اب گھر اوپر نیچے ہوتے ہیں. صحیح. تو اوپر نیچے میں شاید زیادہ جو ہے وہ تکلیف ہوگی کہ بھئی اوپر والے نے کوئی اپنا سامان رکھا ٹھک کر کے, نیچے جو ہے وہ آواز ہے. اگر برابر والا کوئی رکھے گا تو لازمی سی بات ہے اتنی آواز نہیں آئے گی جتنی آپ کی چھت کے اوپر کوئی ہتھوڑا مارے گا تو آواز آئے گی. فرق ہو گیا نا کہ یوں بچوں نے اگر دوڑنا شروع کر دیا رات کے ٹائم, اللہ اکبر. تو یعنی شیخ ساجی وہ رات کے وقت میں مسالہ کوٹ رہا تھا اپنے گھر کے اوپر, اپنے گھر میں تھا, مسالہ کوٹ رہا تھا. وہ آپ سمجھتے ہیں ہامن دستہ ہو اور وہ بھی زبردست قسم والا ہو, ایک تو چھوٹے ہوتے ہیں اور ایک زبردست قسم کا وہ ہامن دستہ ہو, اس میں بنا مسالہ کوٹ رہا ہو تو کیا دھمک بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے. وہ بیچارے جو نیچے سو رہے وہ اٹھ کے اوپر آ گئے, بھائی اللہ خیر کرے کیا ہو گیا, رات کا ٹائم ہے یہ اور آپ مطلب ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی ہے. اس نے کہا جی میں مسالہ کوٹ رہا ہوں. اس نے کہا یار مسالہ صبح کوٹ دینا, ہمارے بچے جو ہے وہ اٹھ گئے سارے, پتہ نہیں کیا ہو گیا اوپر. یہ ماحول اب وہ تو سمجھ رہے, میں تو یار اپنے گھر میں کر رہا ہوں, اپنے گھر میں تو کام کرنے کی آزادی ہونی چاہیے, مرضی ہونی چاہیے. بھی اپنے گھر میں ہی کر رہے ہیں, اس کے گھر میں تھوڑی مسالہ کوٹ رہے ہیں. پیسے دیے اس کو پراپر, میرا گھر ہے, اس کو خریدا ہے میں نے, پراپر پیسے دیے ہیں, میری مرضی ہے, جو چاہے وہ کروں. رات کا وقت ہے تو کیا ہوا, دن کا وقت ہے تو کیا ہوا, جو دل کرے گا وہ کروں گا نا. کیا لیکن وہی کہ یہ اپنے اعتبار سے ہم سوچ رہے ہیں, اگر یہی اس کی چھت پر ہو تو پھر اسے بھی یاد آئے گا کہ نہیں یہ میری چھت پر کیا ہو رہا ہے. حالانکہ اس کی چھت کے اوپر جو ہے اس نے بھی پورا خریدا ہوا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب زیادہ حقوق اس اعتبار سے کہ اب تکالیف جو ہے وہ اگرچہ قصدن نہ بھی پہنچائی جائیں پہنچ جاتی ہیں. ایسے چیزیں اب ایسی ہو گئی ہیں کہ اب وہ
پہنچ جاتی ہیں. تو اب ہمیں خیال بھی رکھنا ہوگا, یعنی یہ کہ بعض اوقات آپ یہ کہیں کہ نہیں لوگ قصدن پہنچاتے, ایسا نہیں, بے توجہی ہوتی ہے لوگوں کی کہ یار یہ معاملہ ہم کر رہے ہیں, اس سے کسی کو تکلیف پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی. ہاں جلدی ہو. کے طور پر اگر لے لیں کہ گاڑی کی پارکنگ ہے, اب میری ایک مخصوص جگہ بنی ہوئی ہے گاڑی پارک کرنے کی, کوئی آیا آ کے وہاں پر پارک کر کے چلا گیا. اب جب میں آیا تو آ کر پریشان. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جان کر کے پتا ہوتا ہے کہ فلاں شخص وہاں پر گاڑی پارک کریں گے, لیکن آ کر اس کی جگہ پر تھوڑی سی ایسی گاڑی پارک کر دیں گے, نہ اس کی گاڑی لگ سکے نہ میری گاڑی مطمئن, دونوں جو ہے وہ دونوں پریشان. بس یہ بھی کہہ سکیں کہ میں نے آپ کی جگہ پارکنگ بھی نہیں کی اور آپ کو کرنے بھی نہیں دے. اچھا, اب یوں جیسے فلیٹ والی بات کی, اپارٹمنٹس کی بات کی, سیڑھیوں پہ سے ایسے دھپ دھپ کر کے جو ہے وہ اتریں گے کہ بھائی مجھے جلدی جانا ہے. ٹھیک ہے آپ کو جلدی جانا ہے, لیکن جو دیگر لوگ سو رہے ہیں ان کی نیند کیوں خراب کرے. اچھا, پھر جو نمازی لوگ ہوتے ہیں وہ جلد سونے کے عادی ہوتے ہیں کہ نمازوں کے لیے فجر میں اٹھنا ہوتا ہے. اب جن گھرانوں میں رات دیر تک جاگنے کا رواج ہے, اب اپنے گھروں میں بیٹھ کر جو ہے وہ آپ گپے مار رہے ہیں, تیز آواز سے باتیں کر رہے ہیں یا دیگر معاملات اپنے کر رہے ہیں, اور نیچے والوں کی نیند جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. تو ان باتوں کو ذرا دیکھیں کہ توجہ نہیں ہے. توجہ کریں کہ اگر میرے گھر کے اندر ہی کوئی شخص سو رہا ہو, کوئی بیمار ہو, والد صاحب بیمار ہو, تو اب گھر کا ماحول ہم کیسے تبدیل کر لیتے ہیں کہ بھئی آواز جو ہے بچوں کو بھی چپ کرا رہے ہیں تو کچن کے اندر بھی تھوڑا سا ہنڈیا جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ رکھی جائے گی سارے مرد. جس طرح آپ کو اپنے گھر کا خیال ہے, اپنے گھر میں مریض کا خیال ہے, کسی دوسرے مسلمان کے گھر میں بھی کوئی سوتا ہوا شخص ہو سکتا ہے, کوئی مریض ہو سکتا ہے. یہ تو تھی دنیاوی. اور اگر اس کا ایک پہلو اور لیں جس کا آج کل سب سے بڑا فقدان ہے کہ ہم دین کی دعوت دینے کے لیے اور تو بہت سارے طریقے اختیار کرتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, اپنے پڑوسیوں کو بھول جاتے ہیں. کہ کل قیامت کے دن ہم سے یہ بھی تو سوال ہوگا کہ یہ تمہارے پڑوس کے اندر رہتا تھا, تم نے اسے جو ہے وہ کیا دین کی دعوت دی. تو کیا ہم واقعی نماز کے لیے جاتے ہوئے اپنے پڑوسی کو آواز جو ہے وہ دے لیتے ہیں؟ کرکٹ کے لیے جاتے ہوئے تو آواز دے لی جاتی ہے, لیکن کیا نماز کے لیے جاتے ہوئے بھی جو ہے وہ آواز دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی؟ 5 وقت دروازہ بجاتے رہتے ہو, ہمارے بھی بچے چھوٹے ہیں, سوتے ہیں, آپ کو تو خیال ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ نے نماز پڑھنی ہے, اپنی نماز پڑھو, ہمیں کیوں پریشان کر کے رکھا ہوا ہے؟ پھر کیا کریں؟ دیکھیں, دروازہ بجانے حل نہیں, بس اوقات تو باہر بھی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آواز دے سکتے ہیں کہ چلیے نماز کی طرف چلیں. اور پھر آپ ویسے ہفتے کے اندر ہی کبھی ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے کہہ دیا کہ بھئی آپ جو ہے وہ نمازوں میں آیا کریں, ساتھ چلا کریں, مجھے اگر فجر میں کوئی مسئلہ ہے تو بتا دیں, میں آپ کو اٹھا دیا کروں گا. یہ آپ کی جانب سے پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی اور خیرخواہی ہے. تو دینی اعتبار سے بھی ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا معاملات جو ہے وہ کر رہے ہیں. اچھا, تحائف کا یہاں میں ایک اور بات کر دوں جاتے جاتے. یوسف بھائی جی, آج آپ پہلے والے یوسف سلیم نہیں ہیں. اللہ اکبر. یہ میں بتا دوں آپ کو, وہ کیا ہے یہ تو اس رشتے کے بعد ہم بات کریں گے. بہرحال ایسا کیا ہے مطلب میں بتاؤں نہیں, بات دیکھیں, کچھ چیزیں ہم کہتے ہیں آن ایئر ہیں لیکن بتاتے ہم آف ایئر ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال چلیں. وہ جو آپ نے کہا نا دروازہ بجانے والی, تو دیکھیں بعض لوگ دروازہ بھی ایسے ہی بجاتے ہیں جیسے لگتا ہے کوئی قیامت آ گئی ہے. کوئی ایک شخص جی پتہ نہیں کیا ہو گیا, اب ڈھپ 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 دروازہ بجا رہے ہیں. ایک شخص جو بیچارہ وہ یوں ہی روم اس کا بند تھا اور اس کو دروازہ بجایا جا رہا تھا اور مسلسل بندہ بجایا جا رہا ہے. اور اب تھوڑی دیر بعد کیا ہوا, بیچارہ دروازہ جب کھولا اس نے کہا ہم بھی خیر ہے کیا ہو گیا, خیر ہے کیا ہو گیا, کوئی چھوڑیں, یہ جس طرح دروازہ آپ نے بجایا ہے تو میرا تو خیال ہے اگر کوئی مردہ اندر ہوتا تو وہ بھی اٹھ جاتا. تو یوں جو ہے دروازہ نہیں بجانا چاہیے. دیکھیں کچھ ایٹیکیٹس بھی ہوتے ہیں, کچھ جو ہے وہ تہذیب. آپ بیل بجا رہے ہیں, بیل پہ ہاتھ رکھ دیے, وہ بیل بجتی جا رہی ہے, کوئی وہ خوف بھی جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے اور کچھ خیال بھی کرنا ہوتا ہے. نیکی کی دعوت بالکل دینی ہے. مفتی صاحب نے بات کہی, بڑی پیاری بات کہی. اور واقعی حضور یہ کل اس طرح کی حکایت بھی امیر سنت نے ذکر فرمائی ہے, لکھی ہے کہ کل قیامت والے دن ایک پڑوسی جو ہے وہ اپنے دوسرے پڑوسی پر اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ بات رکھے گا, دعویٰ رکھے گا, اور وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, نہ اس کے مال میں خیانت کی نہ اس کے اہل میں خیانت کی. تو وہ یہ کہے گا کہ یہ مجھے نیکی کی دعوت نہیں دیکھتا تھا, مجھے گناہوں میں دیکھتا تھا لیکن مجھے روکتا نہیں تھا. تو اس کو بھی جو ہے وہ عذاب ملے گا. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا پڑوسی نافرمانی میں مبتلا ہو اور وہ اسے نہ روکے تو وہ بھی اس کے گناہ میں شریک ہو. اللہ محفوظ فرمائے. تو یہ چیزیں ان کو ہم اگر دیکھ کے رکھیں گے. آپ جیسے فون ہی کر رہے ہیں, جیسے فجر کے ٹائم میں آپ دروازہ ٹھیک ہے نہیں بجا رہے, آپ اگر فون کر رہے ہیں کسی کو تو آپ فون کرتے جا. ایک تو ہے جیسے میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے آپس میں بات, ہمیں ٹھیک ہے جب تک میں آپ کی کال بزی نہیں کروں تو آپ مجھے کال کرتے رہیے گا. تو ایک تو یہ معاملہ ہوتا ہے.
دوسرا واقعی اس کو اگر بندہ اچھے طریقے سے حضور کرے تو میں نہیں سمجھتا کوئی رکاوٹ ہوگی، اور اگر کوئی رکاوٹ پیدا کر ہی رہا ہے یا آگے سے کوئی فتنہ جو ہے وہ کر ہی رہا ہے تو ایسے بندے کو تو کہنے کی حاجت بھی نہیں ہے، کیا فرمائیں گے؟ جو ہے وہ بیک ہو جائیں گے، اس میں جو ہے وہ آپ وہی طریقے اختیار کریں گے. وہی بات کہ ہم دین بھی اگر پہنچائیں گے تو تکلیف کے ذریعے سے تھوڑی پہنچائیں گے، دین پہنچانے کا انداز بھی احسن طریقہ اختیار کیا جائے گا. تو لہٰذا یہی دیکھا جائے. لیکن بات یہ کہ ہم ان چیزوں سے ہی اکثر غافل ہیں، یعنی جس طرح دنیاوی حقوق کی ادائیگی سے غافل ہیں، دینی حقوق کی ادائیگی سے بھی غافل ہیں. تو پڑوسیوں کی دنیاوی حقوق، اچھا آپ دیکھیں پڑوسیوں کی دعوت کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، یہ بھی رجحان بڑا کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اگرچہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا کہ عید کا جب موقع ہوا کرتا تھا تو اب عید کی نماز کے بعد جو ہے وہ پڑوسی ہی جو ہے وہ پہلے ایک کے گھر میں چلے گئے، نہیں شیر خورمے کے لیے پہلے ایک کے گھر میں چلے گئے، پھر وہاں سے سارے نکلے، پھر دوسرے کے میرے گھر میں آ جائیں. لیکن اب یہ رواج جو ہے وہ ختم ہو. اب نہیں کہ جناب ہاں ویسے رشتہ دار آئیں گے، ہم دور کے دوست احباب کو تو بلا لیں گے، لیکن پڑوسی کو آپ بلا لیں اپنے گھر میں دعوت کے لیے سال میں. خود ہی ناظرین بھی سوچیں کتنے وہ ہوں گے جن میں نے اپنے پڑوسی کی دعوت کی ہوگی. میں حضور آپ کس دور کی بات کر رہے ہیں؟ جی باقی آپ کس دور کی بات کر رہے ہیں؟ آج تو ہم اتنے خود پریشان ہیں، خود اپنے مسائل میں اتنے گرفتار ہیں، خود ہماری اتنی مصروفیت ہیں. آپ کس دور کی بات کر رہے ہیں؟ پڑوسوں کی کیا دعوت کریں گے بیٹھ کر؟ دوسروں کی بھی تو کر رہے ہیں، ان کی رشتہ داروں کی کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کیا پڑوسیوں کو ہم گھر میں بلائیں؟ دیکھیں اب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں، فرمایا کہ جب سالن بناؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کر لو، پڑوسی تک پہنچ جائے. یہاں پر بڑی پیاری بات جو ہے وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث مبارک کے لیے میں یہ درس دیا گیا کہ محبت کو لذت کے اوپر ترجیح دو. کیونکہ جب پانی زیادہ ہوگا تو اس سالن کی لذت تو کم ہو جائے گی، لیکن اس کی وجہ سے جو پڑوسی کی محبت تمہیں حاصل ہوگی نا وہ اس سے بڑھ کر ہے. تو فرمایا کہ محبت کو لذت پہ ترجیح دو. سبحان اللہ. یوسف بھائی ایک وقت وہ بھی تھا کہ اب تو یہ چیز بھی بڑی مفقود ہو گئی ہے، بلکہ ختم ہی ہو گئی ہے جو میری معلومات ہے. لفظ نہ کہا کرو نا، مفقود کیا ہوتا ہے ہمارے مجلس کے ناظرین کو کیا پتا؟ ختم ہو گئی اور ساتھ میں بول دیا نا جی. ابھی تو آپ گفتگو سنیں گے حضور. میں نے تو خالی مفقود ہی کہا ہے، مفقود اور پتہ نہیں اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے دو تین سینونیمز اس کے مترادفات. یہ تو عرفان بھائی جب آپ بولیں گے تو آپ سنیں گے اس کو. بہرحال تو یہ یوسف بھائی ایک طریقہ ہوتا تھا، اسے کہتے تھے ونگار. جیسے آپ نے حضور فرمایا نا کہ اب ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، بڑا ایک اچھا ماحول. یوں ایک ونگار ایک رسم جو ہے وہ ایک ہوا کرتی تھی، ایک طریقہ ہوا کرتا تھا کہ جب بیساکھ کا موسم آتا تھا، پنجابی میں اس کو کہتے ہیں وساکھ، یعنی جس موسم میں گندم کی فصل جو ہے وہ پک کے تیار ہو جاتی ہے. وساکھ، جیٹھ، ہاڑ، یہ 3 پنجابی مہینوں کے نام ہیں. تو وہ جو اب تو پنجابی مہینوں کے نام شاید پنجابیوں کو بھی یاد نہیں ہوں گے، وہ پرانے لوگ جو پنجابی لوگ تھے ان کو پتا ہوتا تھا ہمیں یہ موسم چل رہا ہے، یہ مہینہ ہے اور یہ فصل تیار ہے. تو اس میں حضور یہ ہوتا ہے جیسے گندم کی فصل تیار ہوگی تو اب سارا گاؤں جو ہے یہ جمع ہو کر جو ہے وہ پہلے ایک بندے کی فصل کاٹیں گے، پھر دوسرے کی کاٹیں گے، پھر تیسرے کی کاٹیں گے. یعنی یہ ونگار ہوتی تھی. اب وہ کھانا پکتا تھا، دیگیں پک رہی ہیں اور مطلب جتنے لوگ آئے ہیں وہ بیٹھے ان کو کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے اور وہ بالکل فری آف کاسٹ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. جی بالکل. یہ کتنی ایک پیاری بات. سلمان بھائی آج بھی ہمارے محلوں، علاقوں، گھروں میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ آپ کو کچھ مہینوں میں ان کی شارٹیج نظر آئے گی، کچھ مہینوں میں آپ کو زیادتی نظر آئے گی، کچھ مہینوں میں شارٹیج نظر آتی ہے. پتہ پوچھتے ہیں بھائی کہاں گئے سارے، اتنے سارے آیا کرتے تھے وہ لوگ کہاں گئے؟ تو بتاتے ہیں کہ وہ ہماری فصل ہے اس بار گندم کی، تو اس وقت وہ لوگ وہاں کٹائی کے لیے گئے ہوئے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت پیسے لے کر کرتے ہوں گے. اب یہ ہے اب یہ ہے اب ظاہر سی بات ہے حالات بھی تبدیل ہو گئے ہیں، لیکن یہ حسن سلوک کا معاملہ ہمارے معاشرے میں رہا ہے. کیا جاتا تھا. جی بالکل فری آف کاسٹ کیا جاتا تھا اور اس کو ونگار جو ہے وہ کہا جاتا تھا. بڑا پیارا ایک ماحول ہوتا تھا. بہرحال اللہ پاک رحمت فرمائے. تو ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، خیر خواہی کرنی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضور میں ایک فرمان علی شان حضرت فقیہ ابو الحسن سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ذکر فرمایا ہے تنبیہ الغافلین میں، وہ جو ہے وہ سنائے دیتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں سبعۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ. 7 افراد ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا. ولا یزکیہم، اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. ویقول لہم، اور ان سے کہے گا ادخلوا النار مع الداخلین، جو دوسرے لوگ جہنم میں داخل ہو رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ.
ان 7 میں سے ایک کون ہے؟ فرمایا والسابع، 7واں وہ ہے الموذی جارہ، اپنے پڑوسی کو ایذا دینے والا اور تکلیف دینے والا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ ہم موذی ہیں، ایذا دینے والے، تکلیف دینے والے ہیں یا نہیں ہیں، یہ ہمیں غور کر لینا چاہیے، اور واقعی غور کرنا چاہیے اور دیکھ لینا چاہیے۔ میری زبان سے تکلیف ہے، یہ بھی حدیث پاک میں آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ یوسف بھائی کی تیاری بھی ہے، اور منعم بھائی بھی ہیں، عرفان بھائی بھی ہیں، ان کے مدنی پھول بھی لیں گے۔ 2 کالز کو یہاں پر شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی یہ میں کہنا چاہتا ہوں، ہمسایوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمسایہ آپ سے اچھی طرح سے سلوک نہیں کر رہا اور آپ ان کے گھر کوئی چیز وغیرہ بھیجتے ہیں تو وہ آگے سے چیز کھانے کی بجائے باہر پھینک دیتے ہیں، تو آپ کا سلوک کیسا ان کے ساتھ ہونا چاہیے؟ جی ضرور جواب دیں۔ آپ کا سلوک اچھا ہی ہو، آپ انہیں جو ہے وہ چیز بھیجتے رہیں، انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب جو ہے وہ ان میں آپ تبدیلی محسوس کریں گے، آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے وہ جو ہے وہ درستگی کی طرف آئیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپس میں چپکلش ہے تو اب یہ نہیں کہ بھائی بھیجتے رہیں اور ویسے ملاقات کریں، نہیں، آپ آگے بڑھ کر ملیں، ان سے پوچھیں کہ میری ذات سے اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، میرے بچوں سے پہنچی ہے، میری فیملی سے پہنچی ہے، تو آپ مجھے وہ بیان کریں، میں انشاءاللہ اسے دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ طریقہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ پھر پھینکنا تو دور کی بات، آپ کے گھر پر بھی ہو سکتا ہے پیالے آنا شروع ہو باتیں تو بڑی اچھی کر رہے ہیں صاحب، لیکن ٹیٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا، ہم تو جو سامنے والا جیسا کرے گا ویسا رویہ ہمارا ہوگا۔ وہ ہنس کر بات کرے گا، ہم ہنس کر بات کریں گے، وہ اگر منہ بگاڑے گا ہم کیوں اسے ہنس کر بات کریں؟ ہماری کون سی اس کے ساتھ رشتہ داری ہے؟ پڑوسی ہے نا، ہم تو جو جیسا ہے وہ ویسا ہی ہے، ہم اس کے ساتھ ایسے رشتہ داری تو ہے، یہی تو رشتہ داری، اور اتنی بڑی رشتہ داری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل اتنے حق بیان کرتے رہے کہ مجھے لگا کہ وارث بنا دیں۔ ہر رشتہ دار وارث نہیں ہوتا، ہر رشتہ دار وارث نہیں ہوتا، لیکن آپ دیکھیں کہ حضور فرما رہے کہ اتنے حقوق بیان کیے کہ مجھے لگا کہ یہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے، تو اس سے بڑھ کر اور رشتہ داری کیا ہے؟ اور پھر جیسے آپ نے خود ہی بات کی، ہماری گفتگو میں بات آئی کہ جناب سب سے پہلے آپ کے اپنے کام پر پہنچنے سے پہلے آپ کے گھر والوں کی مدد کو آپ کا پڑوسی پہنچتا ہے۔ ایسی بات ہے، بالکل۔ تو جو آپ کے گھر میں آپ سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ آپ کے گھر والوں کو پہنچاتا ہے تو کیا اس کے ساتھ رشتہ داری نہیں بنتی؟ تو اس کے ساتھ تو رشتہ داری، اور رشتہ داری حضور خالی بلڈ ریلیشن کو رشتہ تھوڑی کہتے ہیں، ایک تعلق ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں یوسف بھائی، ایسی باتیں وہ نہیں بھائی عمومی طور پہ، یا وہ لوگ ایسی بات جو ہے وہ کرتے ہیں جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو پڑھا ہی نہیں ہوتا۔ میں معاشرے کی ایک وہ جنرل بالکل، میں آپ سے آپ صحیح، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کہہ رہے ہیں، یعنی جس مائنڈ سیٹ کو آپ لے کر بیان کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کو اجاگر کرنے کی، اویئرنیس دینے کی جو ہے وہ حاجت ہے، ضرورت ہے۔ بالکل آپ ایک ٹھیک ایشو جو ہے وہ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں اور بڑی اچھی بات کر رہے ہیں۔ اس میں حضور ہمیں تو جو ہے وہ شفے کا، جسے میں نے بیان کیا، آپ دیکھیں شریعت اسلامیہ نے کیسا ایک جو ہے وہ حق رکھا ہے پڑوسی کے لیے شفے کا۔ بے ہو گئی، خرید و فروخت ہو گئی، مکان بک گیا، اس نے دے دیا، اس نے لے لیا، اب اگر پڑوسی آ کے حق شفا استعمال کرے تو پھر احکام جو ہے وہ اس بے کے تبدیل ہو جائیں گے۔ پورا فقہ کے اندر یہ باب ہے۔ کیا فرمائیں گے حضور؟ حق شفا یہ پڑوسی کا کیسا ایک مضبوط ترین حق ہے۔ شفا بھی یہ بتا دیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ حق شفا کیا ہوتا ہے۔ حق شفا کے بارے میں جاننا ہے تو میں یہ آپ کو عرض کر دوں کہ آپ جامعۃ المدینہ میں آئیں اور داخلہ لے لیں۔ جامعۃ المدینہ کے اندر داخلے جاری ہیں الحمدللہ، جاری نہیں بھی ہیں تو یوسف سلیم بھائی جیسے ذمہ دار کا دامن تھامے داخلہ کروا ہی دے گا، ایسا ذمہ دار بہرحال۔ تو جامعۃ المدینہ میں آ جائیں اور پھر اس کے اندر آپ کو پڑھنے کا موقع ملے گا شفا کیا ہوتا ہے۔ شفا ایک حق ہے۔ عمومی طور پہ جو گاؤں دیہاتوں میں تو حضور ہم سنتے تھے وہ شفا کر دے گا، یار ذرا دھیان زمین بیچا جائے گا، نہیں دھیان سے زمین بیچیے گا ورنہ وہ بندہ شفا کر دے گا۔ ہم تو سنتے تھے، پتہ نہیں شفا کیا ہوتا ہے، لیکن جب آئے جامعۃ المدینہ میں تو پھر اس میں ہم نے ہدایہ میں الحمدللہ شفے کا باب حاصل کیا تو اب پتہ لگا کہ کیا شفا کیا ہوتا ہے۔ شفے سے متعلق میں ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن شرید سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑا تھا۔ اچھا اب یہ نہیں معلوم کہ یہ عمر بن شرید جو ہے وہ صحابی ہیں یا نہیں، بہرحال یہ فرماتے ہیں کہ میں سعد بن ابی وقاص کے پاس کھڑا تھا، اتنے میں ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ سعد تمہارے دار میں جو میرے 2 مکان ہیں انہیں خرید لو۔ انہوں نے کہا میں نہیں خریدوں گا۔ مسور بن مخرمہ نے کہا واللہ تم کو خریدنا ہوگا۔ سعد نے کہا واللہ میں 4000 درہم سے زیادہ نہیں دوں گا اور وہ بھی قسطوں میں۔ ابو رافع نے کہا مجھے 500 اشرفیاں مل رہی ہیں
اور اگر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی کو قرب کی وجہ سے حق ہوتا ہے تو 4000 میں نہیں دیتا جبکہ مجھے 500 دینار مل رہے ہیں، یہ کہہ کر ان کو 4000 میں دے دیا۔ اس حدیث سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ حق شفا سے متعلق حدیث مبارکہ ہے کہ پڑوسی کو جو ہے وہ حق شفا حاصل ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ساتھ والی زمین یا اپنی زمین بیچ رہا ہے تو سب سے پہلے وہ پڑوسی سے پوچھے، یہ حق ہے اسے کہ اگر یہ کسی اور کو بھی بیچ دیتا ہے تو پڑوسی کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ وہ والی بے جو خرید و فروخت سودا ہوا ہے اسے کینسل کروا دے اور اس قیمت کے اوپر یہ خود خرید لے۔ ایسی بات ہے، یہ یہاں پر دیکھیں کہ نقصان تھا، یہاں پر دیکھیں انہیں نقصان تھا، کہہ رہے ہیں کہ مجھے 500 دینار مل رہے ہیں، لیکن صرف حضور کے فرمان کی وجہ سے میں نقصان برداشت کر کے بھی تمہیں بیچ دوں گا 400 دینار کے اندر کہ حضور نے تمہارا حق بیان کیا ہے کہ تم پڑوسی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑوسی کا ایک حق ہے، اور اگر وہ پڑوسی تمہارا رشتہ دار ہے تو اس کے 2 حق ہو گئے، ایک حق کے رشتہ داری اور ایک حق کے پڑوسی، حق کے جار۔ سبحان اللہ، بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں جی۔ ایک اور کال آپ کی شامل کرتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں محمد شفیق اتاری صوبہ پنجاب کے ضلع سیالکوٹ کی تحصیل پسرو سے کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے، ایک شخص ہے جس کو کوئی مشکل کا مسئلہ آ کے بنا ہو، اس نے یہ منت مانی ہو، تو کسی کو کہہ دے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں آپ کو حج کرواؤں گا، اور اس کا کام ہو جائے، اس کے بعد وہ حج کی جگہ عمرہ کروا دے، کیا یہ اس کے لیے اس کی منت پوری ہو جائے گی؟ دیکھیں، حج کرنے کی منت ماننا یا عمرہ کرنے کی منت ماننا یا نماز روزہ، ہاں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ کرنے کی منت ماننا یہ تو واجبات میں سے، کسی کو کرانا یہ منت میں شمار نہیں ہوگا، یہ ایک وعدہ ہے یا احسان ہے، تو ویسی صورت میں اگر اس کی جگہ پر سامنے والے کو آپ نے عمرہ بھی کروا دیا تو ایسی صورت میں بھی آپ کا یعنی منت شرعی اعتبار سے واجب نہیں ہے، آپ پر گناہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی پھول جاری جو ساری ہیں 9:03 ہو چکے ہیں، مفتی صاحب کے 3 منٹ ہم زیادہ جو ہے وہ لے چکے ہیں۔ بہرحال ایک مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں حوالے آخرت سے متعلق، اور پھر مدنی پھولوں کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عموماً یہ جو گھر میں کام والیاں رکھتے ہیں نا، ماسیاں ہم جس کو بولتے ہیں، یہ تھوڑی توجہ کریں، اس طرح کی شکایتیں ملتی ہیں کہ آپ چونکہ ایک محلے کا کام لیتی ہیں، بعض اوقات آدھا 2 گھنٹہ ادھر کام کرنا ہے، آدھا 2 گھنٹہ ادھر کام کرنا ہے، 3-4 گھر کے کام ایک دن میں نپٹانے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کام والیوں کو بھی شریعت کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شریعت کے تقاضے پورے نہیں کرتی، ان میں بعض قسم مزاج ہوتا ہے۔ اب یہ پڑوسی کے گھر میں آدھا پونا گھنٹہ نہیں تو اب گھر میں 10 قسم کی باتیں ہوتی ہیں، ماں بچوں کو بھی ڈانٹ رہی ہوتی ہے، بچے ماں کو کچھ بول رہے ہوتے ہیں، میاں بیوی میں بعض اوقات چپکلش ہو جاتی ہے، تو وہ کام والیاں کچن میں یا کہیں بھی کھڑے کھڑے مطلب سن رہی ہوتی ہے، کان میں روئی ڈال کے تو چلنے سے رہی وہ، مگر یہ غور کرے کہ ساری باتیں جو آپ کے کان میں چلی گئیں، ایک تو یہ بے احتیاطی بہت ہے گھر والوں کی، ایک پرائی عورت ہے یا پرایا شخص جو کام کر رہا ہے، کئی ملازم ہوتے ہیں، کئی عورتیں ہوتی ہیں، کئی آدمی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ملازمت کرتے ہیں، ڈرائیور ہوتے ہیں، تو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں گھر والے، اور یہ مطلب یہ سب جو آپ سمجھ دے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، تو ان کے سامنے گھر کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، بچوں کے معاملات، کھانے پکانے کے معاملات، ساس بہو کے معاملات، میاں بیوی کے معاملات، سب ان کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بعض اتنے کم ظرف قسم کے ہوتے ہیں اور اتنا ان کا عجیب و غریب ان کا حساب ہوتا ہے کہ جب یہ پڑوس میں جائیں گے نا یا کسی اور گھر میں جائیں گے تو اس گھر کی تمام کمزوریاں اور برائیاں، آپ کا گھر بہت اچھا، میں تو ادھر دیکھتی ہوں لڑتے ہی رہتے ہیں میاں بیوی آپس میں، یار تم کو خدا کا خوف نہیں ہے، تم اس گھر کی برائیاں یہاں بیان کر رہی ہو۔ ایسی اگر آپ کے گھر میں ماسیاں ہیں یا کوئی ایسا کوئی بھی آپ کا عملہ ہے، خدا را ان سے بچی، یہ گھروں میں لڑائیاں کروا دیتی ہیں، میاں بیویوں میں بھی لڑائیاں کروا دیتی، پڑوسیوں میں بھی لڑائیاں کروا دیتی ہیں۔ میں اول تو ان کو سمجھاتا ہوں کہ یہ عادت انتہائی گندی عادت ہے۔ اسلام ہمیں عیب چھپانے کا درس دیتا ہے کہ جو مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ آپ اسلام کو پڑھے تو صحیح، مسلمانوں کے آپس کے تعلق کو پڑھے تو صحیح جو اسلام بیان کرتا ہے۔ مسلمان بھائی بھائی ہیں، نہ اس کی غیبت کرتا ہے، نہ اسے حسد کرتا ہے، نہ اس پر تہمت باندھتا ہے، نہ اس کو طعنہ دیتا ہے، نہ اس کے عیب کھولتا ہے، نہ اس کی جستجو میں رہتا ہے، نہ اس کے عیب ٹٹولتا ہے، بلکہ ایک دوسرے کے لیے تو فدا ہوتا ہے مسلمان۔ مسلمان کو کاٹے گا، مسلمان کے کپڑے اتارے گا، معاذ اللہ اس کی برائیاں کر کر، اس کی غیبتیں کر کر، اس پر تہمتیں باندھ کر، اس سے بغض کر کے، اسے کینہ کر کے، اسے حسد کر کے، مسلمان کے ساتھ کیسے کرے گا یار؟
समझ में नहीं आती। मुसलमान के खिलाफ साजिश करेगा, मुसलमान को धोखा देगा, कैसे मुमकिन है, समझ नहीं आती। लेकिन अजीब हाल हो गया हमारा। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा। इस तबके से बचे, और ये तबका जो इस काम में मुब्तला है वो खुद को इससे बचाए। अपने पड़ोसी को नेकी की दावत दे। आप नमाजी हैं, आपका पड़ोसी नमाजी नहीं है। आप नेक है, आपका पड़ोसी नेक नहीं है, उसे नेकी की दावत दे। जो भी नया रिसाला आए, अल्लाह करे कि हमारा ज़हन बन जाए कि सबसे पहले मैं अपने पड़ोसी को भिजवाऊं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह एक हदीस नकल करते हुए फरमाते हैं, क़यामत के रोज एक शख्स पड़ोसी के खिलाफ बारगाह इलाही अज़्ज़ व जल्ला में दावा करेगा, या अल्लाह, दुनिया में ये मेरा पड़ोसी था और इसने मेरे साथ खयानत की। दूसरा शख्स जवाब में अर्ज करेगा, ए अल्लाह, तेरी इज्जत और तेरे जलाल की कसम, मैंने ना कभी इसके माल में कोई खयानत की और ना इसके अहल में। मुद्दई यानी दावा करने वाला अर्ज करेगा कि ये तो ठीक है कि इसने मेरे माल और अहल के बारे में कोई खयानत नहीं की, लेकिन ये मुझे गुनाहों और बुराइयों में मुब्तला देखता था, मगर फिर भी मुझे संभालने की कोशिश नहीं करता था। पड़ोसी की इस्लाह ना करने की पादाश में, इस जुर्म में उसको दोज़ख का फैसला सुना दिया जाएगा। मामला नाजुक, पड़ोसी का मामला है नाजुक। पड़ोसी को राहत पहुंचाने की नीयत कर लीजिए। एक बुजुर्ग के घर में चूहे थे, किसी ने कहा कि बिल्लियां पाल लो, चूहे चले जाएंगे। कहां जाएंगे? पड़ोसी के घर में ना है ना, मेरे घर में भले, मेरे घर में रहने दो, मैं अपनी तकलीफ पड़ोसी के घर में क्यों डालूं यार। कैसी सोच थी, है क्या कमाल का दौर था, कमाल की सोचें थी। तरस गए यार, अब तो ऐसी सोचों को तरस गए। बातें बहुत हैं, बातें हुकूक की और ये ह्यूमन राइट्स की ने सब करो तो ऐसी ऐसी बातें खुद मतलब कि ह्यूमन राइट्स की बुक्के बोल रहे होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में प्लीज, हालात बहुत नाजुक हैं। अल्लाह ताला हम सबको पड़ोसी के, माँ बाप के, अहलो इयाल के, सबके हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अदब ऐसा हो जाए कि आज से हमारी तबीयत तब्दील हो जाए और हमारे पड़ोसी को लगे कि यार फर्क आया मेरे पड़ोसी में। हर कोई अपने अंदर फर्क लाया। बड़ो इंतजार ना करे यार, ये बोला था मेरा पड़ोसी तो आया नहीं है, तो आप कौन से चल कर गए। आप बढ़ो, आप बढ़ो, आप बढ़ो, आप बढ़ो। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दावत इस्लामी के सुन्नत बड़े महके महके मती मौत से वाबस्ता फरमाए। अगर आप बापा के मुरीद हैं, अमीर से के मुरीद हैं, कोशिश करो आपका पड़ोसी भी मुरीद हो जाए। हाँ, आप गौस पाक के दामन से लिपट गए और आपका पड़ोसी अभी तक फारिग है। इतनी मोहब्बत तो करो अपने पड़ोसी से कि जहां मैं क़यामत के दिन गौस पाक के गुलामों में उठूं, वहां मेरा पड़ोसी भी मुझे इधर उधर नजर आ जाए। मेरे पड़ोसी को भी मैं गौस पाक के दामन से वाबस्ता करूं ना। मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं उस वक्त तक जन्नत की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा जब तक अपने सारे मुरीदों को दाखिले जन्नत ना कर लो। ऐसा किरदार बनाइए अपना कि आपका पड़ोसी भी चाहे कि यार जन्नत में भी साथ रहेंगे। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें ऐसा बनाए और दाऊद इस्लामी के मदनी माहौल से बसता रहेंगे तो हमारा इंशाअल्लाह ये अच्छा ज़हन बनता रहेगा। यहाँ हदीस पाक है कि मेरे पास नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि जो अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, फल युकरिम जारहू, तो उसको चाहिए कि अपने पड़ोसी का इकराम करे, उसकी इज्जत करे। तो मजीद मदनी फूल भी जारी और सारे रहेंगे। कुछ आपकी कॉल्स को यहाँ लेते हैं और फिर इंशाअल्लाह मजीद मदनी फूल शामिल करते हैं। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मोहम्मद बशीर अतारी, पक्का गंजेरा, वाम बचरा मियाँ वाली, पंजाब सर्च कर रहा हूँ। हुजूर खुले आँख सल्ले आला कहते कहते बहुत ही प्यारा सिलसिला है। नात खान इस्लामी से अर्ज है कि वो ये कलाम सुना दे, है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना। माशाअल्लाह, मरहबा, अल्लाह जितने खैर अता फरमाए आपको। ये तो पूरी होगी फरमाइश, मदीना मदीना। जी, जुल्फ़कार अली सिद्दीकी अत्तारी फारूक नगर लाड़काना से सलमान भाई, मरहबा मरहबा। हमें ना सुना दे, मदीना याद आया है, दुआओं की खास दरखास्त। वाह, सुभान अल्लाह। जी, मोहम्मद अनस अत्तारी मरकजुल औलिया लाहौर से अर्ज कर रहा हूँ। सलमान भाई, सिलसिला खुले आंख सल्ले अला कहते कहते बहुत ही प्यारा है। हाजी हबीब भाई के मदनी फूल, मरहबा। अल्लाह पाक इनको जहाँ पे गए हुए हैं वहाँ पे सलामत रखे और उम्मत मुस्लिमा का खैर खा बनाए। और मेरी नात खां इस्लामी भाई से फरमाइश है कि मुझे दुआया कलाम सुना दें, कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए, आपकी दुआओं के लिए। अल्लाह